بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف جب سے پاکستان بنا ہے زبردست سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس کو میں یہ بڑا غور کرتا ہوں کسی وقت کہ کوئی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، نہ عوام سے سوچ رہے ہیں، نہ کوئی ادارے سوچ رہے ہیں، اور نہ ہی سیاستدان سوچ رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس میں آپ کو واضح کر دوں کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ سازش یہ ہے، ایک بندہ جب سیاست میں حصہ لیتا ہے تو اس نے تو ظاہر حصہ لینا ہوتا ہے اور ضروری بھی ہے، ہمیں سیاستدان چاہیے بھی، ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے امیدوار اور لوگ چاہیے بھی، اور یہ ہر پارٹیوں کو بھی چاہیے، اور ہمارے ملک کو بھی چاہیے، اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ سیاستدان آئیں اور سیاست میں حصہ لیں، الیکشن میں حصہ لیں، اور منتخب ہو کے اپنے اپنے اسمبلیوں میں جائیں اور ملک کے نظام کو چلائیں۔ ملک کا نظام چلتا بھی اسی طرح ہے کہ اس میں 4 بڑے مین ادارے ہوتے ہیں جو کہ پورے ایک ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان اداروں میں ایک یہی سیاستدان چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اسمبلیوں میں پہنچ کے اپنے اپنے وہ عہدے لے کے تو اس کے مطابق وہ کوئی منسٹری میں چلا گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، تو وہ اس لحاظ سے اس نظام کو سنبھالیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ادارہ ہمارا آ جاتا ہے، عسکری ادارہ آ جاتا ہے، جس کو بہت لوگ ایجنسیوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسیاں ہماری فوج ہی نہیں، ایجنسیوں میں فوج بھی ہے، ہماری عدلیہ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بے شمار لوگ جن کو کوئی مجبوری اور عادت بن جاتی ہے کہ کسی چیز کو کنٹرول کرنا اور ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھنا اور اپنی مرضی سے نظام چلانا، اس کا نام ایجنسی ہے۔ تو یہ ہر ادارے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ملک کو چلانے کے لیے عدلیہ کی ضرورت ہے، عسکری کی افواج کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ بیوروکریٹس کی ضرورت ہے جو کہ ہر ادارے میں بیٹھ کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بے شمار حوالے سے وہ اس نظام کو چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چوتھا ہمارا ادارہ ہے وہ حکمران ہے، سیاستدان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا آج تک، یہ جو سازش کا میں نے نام دیا ہے بالکل 100% میں نے صحیح نام دیا ہے، آپ کبھی آرام سے بیٹھ کے غور کریں تو یہ سازش ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ملک کو چلانا ان چاروں نے مل کے چلانا ہے، اور یہ جو 3 باقی ادارے ہیں یہی حکمرانوں کو آگے رکھتے ہیں، انہی کو یہ اپنی اپنی مرضی سے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اپنے بندے بیچ میں شامل کرتے ہیں اور ان کو آگے لاتے ہیں۔ یہی معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان 3 اداروں کو اس چیز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ حق عوام کو دینا چاہیے کہ عوام اپنی مرضی سے اپنے علاقے سے ایک بندے کو منتخب کریں ووٹ ڈال کے، اور وہی اس کو اوپر لے کر آئیں، اور کل کو وہی اس کو پوچھیں کہ آپ نے ہمارے کام کیے۔ وہ پوچھتے بھی ہیں، عوام پوچھتی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور ان کو جواب بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ایریے میں اچھا کام نہیں کرتا یا اپنے عہدے کے دوران وہ اچھا کام نہیں کرتا، لوگوں سے نہیں ملتا، سلوک اچھا نہیں کرتا، تو وہ اس کو اگلے الیکشن میں نظر آ جاتا ہے، اس کو ووٹوں میں کمی ہو جاتی ہے یا وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو سلسلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں سازش کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں سازش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انہی 3 اداروں سے مل کے ایک الیکشن کا انعقاد ہوا، اس میں لوگوں نے حصہ لیا، وہ جیت کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس طرح یہ 4 ادارے مل کے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دم یہ 3 ادارے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حکومت کے پیچھے، کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کام نہیں کر رہے، یہ کرپشن میں جا رہے ہیں، یہ کرپٹ ہیں۔ ایک کرپٹ کا اتنا بڑا انہوں نے موضوع بنا دیا کرپشن کا، جو کہ فضول ترین بات ہے۔ وہ کرپشن معاشرے میں ہوتی ہے، سیاستدانوں میں کرپشن نہیں ہے، وہ معاشرے میں ہے۔ وہ آپ ریڈی والا بندہ لے جائیں، وہ بھی کرپٹ ہے، میرے سے بھی کوئی کام غلط کر رہا ہوں تو میں بھی کرپٹ ہوں۔ اسی طرح ہر ادارے میں کرپشن کے لوگ موجود ہیں، اور بڑی بڑی کرپشن کرنے والے لوگ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ بات 92 کی ہے کہ سوئٹزرلینڈ والوں نے ایک پاکستان کو ایک میسج دیا تھا کہ آپ اپنے ملک سے صرف 17 بیوروکریٹس انہوں نے نام دیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد بیس کرتا تھا، وہاں میرا بزنس تھا، تو انہوں نے
کہا تھا، یہ بڑے پیپرز میں بھی آیا تھا، یہ میں نہیں بات کر رہا، بڑا موضوع تھا کہ 17 بیوروکریٹس انہوں نے نام دیے تھے کہ یہ لوگ 17 بیوروکریٹس آپ کے پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہر ادارے میں لوگ ہیں، ہماری فوج میں بھی لوگ ہیں، ہماری عدلیہ کے بھی لوگ ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ان کی باہر امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں، ہر جگہ ان کے جزیرے ہیں، جائیدادیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، لاہور میں، کراچی میں، ان کی بڑی پراپرٹیز ہیں، ان کی رقبے نہیں ہیں۔ صرف ان سب نے اپنا طرف خیال عوام کا نہ آئے، صرف ایک طرف انہوں نے کہا جی چور چور سیاست۔ اب یہ صرف میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے زرداری کو بھی چور کہا ہے، انہوں نے نواز شریف کو چور کہا ہے، انہوں نے عمران خان کو اب چور کہنا شروع کر دیا ہے۔ باری سب کی آتی ہے۔ یہ تو سیاستدان بے وقوف ہیں کہ آپس میں لڑ لڑ کے وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ میرے ساتھ ہے تو دوسرے کو میں نے پھانسی لگا دینی ہے، دوسرے کو میں نے جیل میں ڈال دینا ہے۔ یہ ان کی بے وقوفی ہے، ان کی بھی باری آ جاتی ہے، پہلے ایک کی باری آتی ہے، پھر دوسری کی باری آتی ہے، پھر تیسرے کی باری آتی ہے۔ یہی سازش ہو رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ بی بی بے نظیر صاحبہ نے اور نواز شریف اس وقت ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا تھا میثاق جمہوریت کے حوالے میں۔ لندن سے میثاق جمہوریت کا سلسلہ چلا تھا، وہاں ان سائن ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان میں پہلے عرصہ دراز سے مارشل لا چل رہی تھی، حکمران آتے تھے، سال 2-3 سال کے لیے ان کو اتار دیا جاتا تھا تو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو جاتا تھا، وہ پھر 10-15 سال۔ یہ جو آج اتنا شور انہوں نے ڈالا ہوا 90 دن ہماری عدلیہ نے مصیبت ڈال دیا 90 دن کی۔ تو اس وقت کیا تھا، وہ 90 دن کا کہہ کے آتے تھے، جناب ضیاء الحق صاحب 90 دن کا کہہ کر آئے تھے، جن کا آج بیٹا بھی کہہ رہے جی 90 دن میں الیکشن ہو، اعجاز الحق صاحب فرما رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ضیاء الحق صاحب نے 90 دن کا کہہ کے 15 سال پاکستان پہ حکومت کر لی تھی، اس وقت 90 دن کا آ گیا۔ تو اس وقت جج صاحبان جو وہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس وقت تو کسی عدالت نے، کسی چیف جسٹس نے، کسی نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ان کی فیصلوں پہ مہر لگاتے تھے یہ۔ تو اس لیے یہی سازش ہے کہ ہمیشہ حکمرانوں کو ہی آگے رکھا گیا ہے، انہی کو چور بنایا گیا ہے، ڈاکو بنایا گیا ہے، انہی سے قربانیاں لی گئی ہیں، انہی کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا ہے، اور انہی کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، انہی کو نااہل کیا گیا ہے، انہی کو دیس بدر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس سازش کو سمجھیں، اور یہ سازش ہے، واقعی سازش ہے۔ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ سیاستدانوں کو آگے لائیں، ان کو کام کرنے کا موقع دیکھیں نا۔ میثاق جمہوریت کے بعد پھر پورا 5 سال زرداری صاحب کے ٹائم پہ بھی نکلا، اور اس کے بعد بھی 5 سال حکومت کی نواز شریف صاحب کے گئی، لیکن اس سے پہلے اس کو نائل کر دیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سازش کو سمجھیں، سیاستدان بھی سمجھیں، عوام بھی سمجھیں، اور سیاستدان آپس میں لڑائیاں بند کریں، اپنے معاملات خود بیٹھ کے حل کریں، اور ایسی سازش کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا، سیاستدانوں کو بھی نہیں اچھا ہوگا، اور ہمارے ملک کا اور عوام کا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں۔